آپ دیکھیں کہ پہلے دنیا پر یعنی ملوکیت کا دور تھا، سلطان تھے، بادشاہ تھے، پھر آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ جمہوریت آ گئی ہے۔ پھر جمہوریت میں کتنے ہیں، مطلب ہے کہ مختلف طرز حکومت ہے، پارلیمانی بھی ہے اور صدارتی بھی ہے، مختلف ملکوں میں مختلف تجربے کیے گئے، لیکن یہ وقت وقت کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمانوں میں یعنی کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی طبقوں کو، مذہبی جماعتوں کو یہ کردار آگے آنا ہوگا، اور اگر ہم دین کو صحیح شکل میں، وہ دین جو کہ ایک امن کا دین تھا، وہ پیغمبر جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے یعنی قرآن کے مطابق وہ اخلاق کو آپ نے اعلیٰ مقام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو خدا را ہم اس پیغمبر اور اس دین کے نام پر یعنی کہ تشدد، وائلنس اور عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ نہ اپنائے، بلکہ اس دین کو، جو اس دین کے اللہ تعالیٰ کو اور اس پیغمبر کو جس مقصد کے لیے انہوں نے اس دنیا میں اتارا تھا لوگوں کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نئی دین نہیں بھیجی، میں نے تو ایک ہی دین بھیجا ہے اور وہ اس کا نام اسلام ہے۔ یہ تو آپ اس کو کبھی یہودیت کہتے ہیں اور کبھی نصرانیت کہتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو ہم نے کتنے نام دیے وہ تو آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن خدا کے حوالے سے تو دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو خدا کے حوالے سے جو دین یعنی سیدنا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین تھا، اور ایک دین اسلام ہے۔ تو اس اسلام کو جو کہ وہ اسلام جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آیا اور باقی انبیاء کے ذریعے، تو وہ ایک تو امن کا دین ہے، ایک آشتی کا دین ہے، ایک فطری دین ہے، اور فطری اس طرح دین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ میں نے تو اس دین کو پہلے انسان کے فطرت کے اندر ودیت کیا ہے، اور پھر اس میں نے خیر و شر کا اور ایک خالق کا، کہ یہ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے اور ایک دن اس کے ساتھ میرا یعنی کہ سامنا ہوگا، اور وہ خیر و شر کی بنیاد پر ادھر سزا اور جزا ہوگی۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، یہ پیغمبر تو اس کے تذکیر کے لیے آتے ہیں، یعنی دین کو اسلام، یعنی قرآن میں آپ بار بار دیکھیں کہ انا انزلناہ الذکر و انا لہ لحافظین، یعنی اس دین کو ذکر کا نام دیا ہے، ذکرہ یعنی تذکیر یعنی یاد دہانی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کو یہی ایک دین ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام ہی بھیجا ہے۔ تو پھر آپ کہتے آپ یعنی یہودیوں کا کہ کتنے پیغمبر ان کے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل بنا، اور پھر اس کے بعد ان میں کتنے پیغمبر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے آگے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور آخر تک یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ادھر حجاز میں یعنی عرب میں اس کو آباد کیا تھا، اس کی نسل میں تو پھر ہمارے پیغمبر جو کہ آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، وہی صرف آئے، باقی سارے پیغمبر تو بنی اسرائیل میں آئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق، اس کے اولاد میں سے، اور دوسرے بیٹے جو اسماعیل تھے اس کے اولاد میں سے پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ جو آخری پیغمبر بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں کتنے پیغمبر آئے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں یعنی کہ دین کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور ابھی تک وہ ہے۔ یعنی اس کو آپ یہودیوں میں دیکھ لیں، پھر عیسائیوں میں دیکھ لیں، کہ پھر عیسائیوں میں تو پھر وہ نظریہ تثلیث آیا، یعنی وہ کفارے کا عقیدہ آیا، اور مریم کا خدا نخواستہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو
یعنی کہ خدا کے بیٹے کے طور پر، اور پھر یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک آپس میں ریلیشن شپ قائم کیا. تو یہ تینوں یعنی جو خرابیاں پھر پیدا ہوئی تو یہ پھر تو لوگوں نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں. اور نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہی ہدایت دی جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن ان سے مکالمہ کریں گے کہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین الی یوم القیامہ. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا اور مریم اس طرح، تو وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں جب تک ان میں تھا تو میں تو آپ کی وحدانیت اور آپ کی عظمت کا ان لوگوں کو پرچار کرتا لایا، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ ہی ان پر نگران تھے. تو یہ سب پیغمبروں سے قیامت کے دن ان کے قوموں کے اوپر گواہ ٹھہرایا جائے گا. حالانکہ وہ پیغمبروں نے تو اپنی ہدایت صحیح پہنچائی ہے، لیکن یہ لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ ان کے پیغمبروں نے ان پر خدا کا پیغام صحیح پہنچایا، لیکن لوگوں نے ان میں مختلف خرابیاں پیدا کی. یعنی بنی اسرائیل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتنے پیغمبر آئے، لیکن پھر بھی وہ کتنے ان میں یعنی کہ دین کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کتنے بگاڑ پیدا ہوئے. اور پھر اسی طرح ہم بھی اسی پروسیس پر چل رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں ایک ہمدردانہ اپیل کروں گا کہ اس طرح کے معاشرے میں یعنی کہ عدم برداشت، تشدد اور وائلنس، یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. تو پھر انہی مذہبی علماء، مذہبی جماعتوں اور مذہبی لوگوں کو آگے آنا ہوگا، اور پھر یہ معاشرہ ان کے یعنی کہ اصلاح کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں پھر اس کے آخر میں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھے، اور پھر اگلی کسی نشست میں کسی نئی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.